الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا. میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، بچوں، یہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنا، صحبت جس کو کہتے ہیں، تو اس کا بڑا فائدہ ہے. تو یہ فقیر اس کے بارے میں کچھ سمجھانا چاہے گا، کس قسم کا فائدہ اور وہ فائدہ لینا کیسے ہے، کس آدمی کی صحبت میں کیا فائدہ ملے گا. تو اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دی کہ کسی کے پاس بیٹھنے سے اس کے دل کے اندر جس چیز کی محبت ہے، جس طرف اس کا دل لگا ہوا ہے جس کام میں، تو جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا اس کے دل میں اگر وہ بات نہیں ہوگی تو جس کے پاس کوئی دل میں کوئی زیادہ کسی چیز کا خیال ہوگا وہ منتقل ہو جائے گا پاس بیٹھنے والے کو. اور اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک ہے لوہار، لوہے کا کام کرتا ہے، تو اب اس کا دل لوہے کے کام میں لگا ہوا ہے کہ نہیں، بھٹی بھی جلا رہا ہے، لوہا بھی پگھلا رہا ہے، لوہے کو کوٹ بھی رہا ہے، چیزیں بھی بنا رہا ہے. تو فرمایا کہ لوہار کی صحبت جو ہے، جب اس کے پاس جا کے بیٹھو گے تو سوائے گرمی اور دھوئیں کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور خوشبو بیچنے والے کی صحبت جو ہے، جب اس کے پاس جا کے بیٹھو گے، اگرچہ خوشبو نہیں بھی خریدو گے تو کم از کم خوشبو آئے گی تو صحیح کہ نہیں، کیونکہ وہ خوشبو کے ماحول کو پسند کرتا ہے. اب اسی طرح سمجھیں کہ جب کوئی مسلمان کسی ایک کام کو شروع کرتا ہے، صحبت کو سمجھنے کے لیے یہ فقیر کی مثال کو سمجھیے. ایک آدمی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس مسلمان نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب نماز پڑھنے کے ساتھ اس کا دل بھی نماز میں اٹکا رہا، اس کا فکر اس کو رہتی ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے. تو اب اس کے دل کے اندر نماز کی، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی قدر اس کے دل میں بیٹھ گئی. اب اس آدمی سے محبت کرنے والا جو بے نمازی ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، وہ اس کے پاس جب آ کے بیٹھے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، تو اس کے قلب کے اندر تو نماز کا نور اللہ نے محفوظ کر دیا، اس کی محبت ڈال دی. تو جس عمل کی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں، اس کا نور اس کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس عبادت کا. اب جب کوئی اس کے پاس بے نمازی آ کے بیٹھے گا، اس کے پاس، اس کا دوست، تو اس کے قلب کے اندر تو نماز کا نور نہیں ہے، تو اس کے نماز کا نور آہستہ آہستہ اس کے قلب کے اوپر بھی پڑے گا، وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے گا. اسی طرح روزے دار کو سمجھے، کسی نے روزہ رکھنا شروع کیا اور روزے کا شوق اس کو پیدا ہو گیا. اب وہ روزے رکھ رہا ہے پابندی سے، تو اب جب وہ شوق کے ساتھ اور دل لگا کے روزے کو بہت اچھا سمجھنے لگ جائے گا، روزے سے محبت کرنے لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ روزے کی محبت کا نور اس کے دل میں ڈال دیں گے. اب اگر کوئی آدمی اس کے پاس آ کے بیٹھا، اس کا دوست، اور وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، تو جب وہ ایسے آدمی کے پاس آئے گا تو اس کے قلب میں تو روزے کا نور ہے، اس کا دل روزے سے، اس کے دل میں نماز کا نور تو ہے، روزے کا نہیں ہے. بالفرق دو نمازی تھے، دونوں کے دل میں نماز کا نور تھا، لیکن ایک دوست کے دل میں روزے کی کوئی محبت اور چاہت نہیں تھی. تو جب کوئی دوسرا مسلمان بے روزے دار کے پاس آ کے بیٹھے گا، اس کی صحبت میں بیٹھتا رہے گا، تو اس کے دل میں بھی روزے سے محبت ہو جائے گی، وہ بھی صحبت کا اثر ہوگا، نور منتقل ہوگا اس عبادت کا. ایک آدمی داڑھی کٹاتا تھا اور ایک دوست نے داڑھی رکھ لی تھی. اب وہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے، چونکہ اس نے اللہ کا حکم مانا، تو اس کے داڑھی کا ایک نور اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، اس حکم کو ماننے کی وجہ سے. اب وہ اس کا نور جو ہے اس کے قلب کے اندر جمع رہے گا. اب اس کا کوئی دوست جو داڑھی نہیں کٹاتا تھا، وہ اس کے پاس آتا رہا، تو اس کے دل میں بھی داڑھی رکھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. اگر داڑھی رکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوگا تو وہ داڑھی نہ رکھنے کو برا سمجھنے لگ جائے گا. بات سمجھا سکا؟ یعنی اس کے نور کا اس کے اوپر ضرور اثر ہوگا، اس کی صحبت کا، کہ اگر وہ داڑھی رکھے گا نہیں تو کم از کم وہ داڑھی کٹانے کو برا سمجھنے لگ جائے گا اس کی صحبت کی وجہ سے. اور جب وہ داڑھی کٹانے کو برا سمجھنے لگ جائے گا تو ایک وقت آئے گا جب کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں گے، وہ داڑھی رکھ لے گا. اس کو کہتے ہیں صحبت کا اثر.
اب یہ جو اولیاء اللہ کی صحبت ہے، یہ اولیاء اللہ ذرا اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ تو نور ہے صرف اللہ کے کہنا ماننے کا، یعنی جو کرنے والے کام ہیں، نماز پڑھی، داڑھی رکھی، سر ڈھانپنے لگ گیا کوئی آدمی، کسی نے ٹخنے ننگے کر لیے، ہر عمل کا ایک نور ہے جو اس کے قلب میں اللہ عطا فرماتے ہیں، ہر حکم کا۔ لیکن زیادہ نور جو ہے اس نور کے ضائع ہونے کی امکانات ہیں اگر وہ آدمی گناہ سے نہ بچے۔ اگر وہ آدمی گناہ سے بھی بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نور کو سیل لگا دیتے، پھر اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اس کے نور کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اچانک وہ کسی ایسے دوست کی صحبت میں چلا گیا جہاں اس نے کوئی سود کی رقم کھا لی، کوئی حرام چیز کھا لی، تو وہ جو عبادت کا نور تھا وہ چلا گیا، نماز میں ناغے ہونے شروع ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر وہ اس نے اپنی نیکی کو محفوظ رکھنا ہے، یہ تو تھا نیکی کا نور، اور نیکی کا نور کب تک محفوظ رہے گا؟ جب تک وہ پڑھتا رہے گا نیکی۔ لیکن اس نور کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ یہ نور ضائع نہ ہو، اس کے لیے وہ سیف کون سی چیز ہے، تجوری کون سی ہے؟ وہ ہے گناہوں سے بچنا، تقویٰ۔ اگر وہ گناہوں کو بھی کرتا رہے گا تو گناہ کا اندھیرا اس کے دل میں داخل ہوگا، کوئی حرام غذا کھا لی، کوئی بد نظری کر لی، کسی کی غیبت کی، یعنی گناہ کو اس نے برا نہ سمجھا، وہ بھی کرتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا اس کو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز کے اندر پہلے تو لذت چلی جائے گی، پھر نماز کی آہستہ آہستہ اس کو اہمیت ختم ہو جائے گی اگر اس نے گناہ نہ چھوڑے۔ گناہ اصل میں اس کو تالے کے اندر بند کرنے والی چیز ہے، محفوظ کرنے والی چیز ہے گناہوں کا چھوڑنا۔ نیکی کرنے کا اثر اس آدمی پر پڑے گا جو نیکی نہیں کر رہا، لیکن جو نیکی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ میری نیکی محفوظ کیسے رہے، تو اس کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے۔ اگر وہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا رہے گا تو پھر تھوڑی نیکی، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اگر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، عشر ادا کرنا تھا، اگر اس کے ذمے تھا وہ ادا کر رہا ہے، لیکن زیادہ فکر کر رہا ہے وہ کس چیز کی؟ کہ مجھ سے کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہ ہو۔ داڑھی کٹانا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ننگے سر رہنا یہ نافرمانی ہے، وہ ان سے بھی بچ رہا ہے، جھوٹ، زبان کو جھوٹ سے بچا رہا ہے، غیبت سے بچا رہا ہے، اس کی بھی فکر ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس کی جو عبادت کا نور ہے وہ اس آدمی سے زیادہ طاقتور ہوگا جو صرف نماز پڑھ رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا۔ اس کی صحبت میں بیٹھنے والے کے بے نمازی کو بھی نماز کا شوق پڑ جائے گا، لیکن زیادہ نماز کا شوق کس نمازی کی صحبت میں پڑے گا؟ جو گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، اس کے نماز کا نور جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا، اس میں پاور زیادہ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے دل میں اس کو تقوی کی وجہ سے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی نیکی کو بھی محفوظ کر لیتے۔ یہ نسخہ ہے اپنی نیکی کو بچانے کا اور محفوظ کرنے کا اور اس کے نور کو محفوظ کرنے کا۔ اب جب جس آدمی کے قلب میں یہ نور ہو کسی بھی عبادت کا، تو اب اس کی صحبت میں وہ آدمی آ کے بیٹھے جو وہ عبادت نہیں کرتا، تو وہ نور اس کے قلب سے اس کے نور میں اس کے قلب میں منتقل ہوگا اور اس کو بھی اس بات کا شوق ہو جائے گا، وہ بھی آہستہ آہستہ وہ کام کرنے لگ جائے گا۔ میں سمجھا سکا ہوں یہاں؟ یہ ہے صحبت کا مطلب۔ اب یہ اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے، یہ لوگ وہ مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کی ولایت، پیغمبری تو بند ہو گئی لیکن ولایت تو اللہ نے ہر مسلمان کے لیے کھول کے رکھی ہے، جو جتنے مرضی اونچے درجے کا اللہ کا دوست بننا چاہے بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے تقاضے ہیں اللہ کو ماننے کے بعد جن جن چیزوں کا کہنا ماننا ضروری ہے اس کی وہ فکر میں ٹو میں لگے رہیں گے کہ یہ کام ہم سے نہ چھوٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر میں رہیں گے کہ کوئی گناہ بھی ہم سے نہ ہو، تقوی اختیار کر، دونوں چیزوں کی، اعمال کی بھی فکر کریں گے لیکن گناہوں سے بھی بچنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اولیاء کی اقسام تقسیم کر دی۔
بعض اولیاء کی وہ عبادت تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت روب ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتے ہیں، بہت بڑا، اور حقیقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، لیکن وہ جب تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے دل کو پاک کرتے رہتے ہیں، تو کسی مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بڑے ہونے کی تجلی ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا ہمیشہ فکر اور خوف رہتا ہے۔ ایسا آدمی جب ایسے ولی کی صحبت میں آئے گا، ایسے ولی کی جو ہمیشہ خوف کی حالت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے خوف کا معاملہ ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر بھی وہ خوف منتقل ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے گناہوں سے۔ ایک ولی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا شوق عطا فرمایا، خوف میں تو نہیں ہے، وہ شوق کی حالت میں رہتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھتا ہے۔ اس کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے اللہ نے بنایا کہ وہ خوف جب گناہ اس نے چھوڑ دیے تو وہ اب امید کے درجے میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو توفیق دی ہے جن نیکیوں کی، تو اللہ تعالیٰ امید ہے میرے ساتھ معاملہ بھی اچھا فرمائیں گے۔ تو وہ جو اعمال کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ سے اچھی امید بھی رکھتا ہے اس کے اپنی نجات کی۔ اب وہ جب امید رکھتا ہے نجات کی، تو یہ امید کا ایک الگ نور ہے جو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ خوف کا الگ نور ہے اور امید کا الگ نور ہے۔ یہ عبادات تو اس کے اندر ایک عبادات کا نور تھا، پھر اس نے عبادت کو محفوظ کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ اس نے گناہوں سے بچنا شروع کر دیا، تو اس کی عبادت کا نور محفوظ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اضافی نور بھی عطا فرماتے ہیں اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ طبعاً اتنے باہمت نہیں ہوتے، طبعاً دنیا کے کاموں میں بھی بڑے بڑے کام کرنے سے ڈرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان میں جذبہ کم ہوتا ہے، ہمت کم ہوتی ہے۔ تو اب وہ آدمی جب کوئی عبادت کرے گا، جب گناہوں سے بچے گا، تو اس کے اندر وہ بہت محتاط ہو کے چلے گا اپنی زندگی میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ خوف کا نور عطا فرمائیں گے۔ خوف کا نور جو ہے وہ اس کے مزاج کی وجہ سے اس کو خوف طاری ہو جائے گا، اس کے ہر وقت ڈرتا رہے گا کہ میری نیکیاں ضائع نہ ہوں، میں نے جو گناہوں سے بچنے کی توفیق مجھے مل رہی ہے، میں کسی گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور انعام دیں گے، خوف کا نور بھی اس کو دے دیں گے۔ اب جب اس کی صحبت میں کوئی آدمی آ کے بیٹھے گا، ایک تو عبادت کا نور منتقل ہوگا اس کے دل میں، ایک گناہوں سے بچنے کا شوق اس کو پیدا ہوگا، لیکن کس حالت میں؟ خوف کا نور بھی منتقل ہوگا۔ پھر اس کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا کہ کوئی تھوڑی سی غلطی نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ ایک اور اللہ کا دوست ہے، اس کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے دل میں خوف تو ہے، لیکن شوق اور امید اللہ سے زیادہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر، جن کو ہم کہتے ہیں بڑے جذبے والا ہے، باہمت آدمی، بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ تو جو آدمی بڑے بڑے کام کرتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ نہیں میں کر لوں گا۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے بھی امید لگ جاتی ہے کہ مجھے اللہ توفیق دے رہے ہیں نیکیاں کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا معاملہ بھی اچھا رکھیں گے۔ تو اس کے قلب کے اندر امید کا نور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھی امید رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کی صحبت میں جو آ کے بیٹھے گا، اس کو عبادت کا نور بھی، اس کے دل میں عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا، کیونکہ اس کے قلب کا نور اس کے اندر خوشبو منتقل ہو رہی ہے، دکان میں بیٹھ گیا خوشبو کی، سمجھے۔ اور تقوی کا نور بھی ہوگا، اس کو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملنے لگ جائے گی، خیال پیدا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنے لگ جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی نور عطا فرماتے ہیں اپنے ایسے دوستوں کو۔ اس میں صحبت اٹھانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ جو کسی ولی کی صحبت میں آ رہا ہے، اس کی نیت سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ کیا سوچ کے آ رہا ہے۔
اگر تو وہ سب سے بہترین نیت جو اللہ والوں نے لکھی ہے کہ آپ جب کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جائیں تو آپ صرف یہ نیت لے کے جائیں کہ میں ان کی صحبت میں میں ان کے پاس بیٹھنے جا رہا ہوں، بس باقی کام اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پاس بیٹھنے سے کیا عطا فرمائیں گے، یہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف یہ فکر کر کے جائیں کہ میں اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، اللہ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے بھی وہ خوشبو آ جائے. یہ سوچ کے جب آپ جائیں گے تو اس میں پھر آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر توجہ اور حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ توجہ کا کیا مطلب کہ شیطان کیا کام کرتا ہے، شیطان آپ کا خیال ادھر ادھر ڈال دیتا ہے. جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ گھر کا کوئی خیال ڈال دے گا، بھئی گھر میں یہ کام پڑا ہوا تھا اس کو جا کے کرنا ہے. اب آپ نے نماز تو شروع کی تھی بڑی توجہ سے کہ میں نماز آہستہ آہستہ پڑھوں گا، شیطان نے اچانک کوئی کام یاد دلا دیا کہ نماز کے بعد فلاں کام بھی تم نے کرنا تھا. اب آدمی کی نیت بدل گئی، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھنی شروع کر دی، پہلے جو اس نے سوچا تھا وہ چیز ختم ہو گئی. تو شیطان کا کام ہوتا ہے توجہ ہٹانا اور وہ کوئی ایسا خیال آپ کے دل میں ڈال دے گا جس کی وجہ سے آپ کو اصل کام سے آپ کی توجہ ہٹ کے باہر کی طرف چلی جائے گی. اور جب توجہ باہر ہٹے گی تو جو اس کا فیض آپ کو مل رہا تھا وہ پورا نہیں ملے گا. تو صحبت کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت آپ کیا سوچ کے آئیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں تو آپ کے خیالات کیونکہ شیطان تو ہماری رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے. تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے خیالات کو کوئی نہ کوئی خیال ڈال دے گا. صبح کو کوئی کل کا کام ہوگا وہ بھی ابھی ڈال دے گا کہ وہ کیسے کرنا ہے میرے، حالانکہ وہ تو صبح ہی کرنا ہے میرے. تو شیطان کا کام ہے خیال آپ کی توجہ ہٹانا. توجہ ہٹانے سے کیا ہوگا کہ وہ صحبت کے اندر جو نور منتقل ہونا تھا وہ تو طالب کی طلب پہ ہونا ہے. جس کو پیاس لگی ہے وہ جتنا پانی مانگے گا اس کو ملے گا. اب اگر وہ اس کی توجہ ہٹ گئی تو اس کو اتنا پانی نہیں ملے گا جتنا وہ لینے کے لیے آیا تھا. تو صحبت میں اگرچہ بیٹھنے سے بھی وہ خالی نہیں جائے گا، یاد رکھیں. ایک تو ہے فیض لینے والے کی طلب اور ایک ہے فیض دینے والے کی طلب. یہاں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی عطا فرماتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے. اس محبت کی وجہ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کو اللہ میرے پاس بھیج دے وہ خالی نہ جائے. تو اگر وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ غافل ہے، یعنی یہ اس وقت حاضر نہیں ہے، حاضر دماغ نہیں ہے، تو بھی اس کے لیے وہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اس کی یہ خالی نہ جائے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں تو آپ کی سوچ کہیں ادھر ادھر گھومتی رہی، لیکن آپ آئے اچھی نیت لے کے تھے. تو جب آپ باہر چلے جائیں گے تو وہ جو اللہ والے کا جو خیال تھا کہ یہ آدمی خالی نہ جائے، جو بھی مجلس میں آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے، تو وہ اس کی دعا جو ہے نا وہ آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے پکڑ لیتی ہے. 2 دن بعد، 6 دن بعد، سال بعد. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک آدمی آیا، جیسے آپ نے حدیث شریف میں سنا ہے کہ ذکر کی مجلس میں فرشتے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے پوچھتے ہیں. وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، بھی کہاں گئے تھے وہ بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھئی جو اس مجلس میں حاضر تھا نا میں نے سب کو بخش دیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس میں ایک آدمی تھا جو باہر کھڑا ہوا تھا، کسی سے ملنے آیا تھا وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجلس ہی ایسی ہے کہ وہ جو کسی اور کام سے آیا تھا اس کو بھی میں نے بخش دی. تو صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مخلوق خالی نہ جائے. تو کیونکہ آئے تو وہ طلب سے تھے، یہ تو ان کو پتا ہے کہ بھئی آخر اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے تھے. اب یہاں آنے کے بعد ان کو یہ بھی پتا ہے کہ شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے. تو شیطان اپنا کام کرتا ہے لیکن وہ بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے. تو صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی نہ کسی، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں بڑا مشہور ہے. ابن الجوزی ایک بہت بڑے فلسفی گزرے، تو وہ بیعت ہوئے جا کے امام راضی تھے، وہ ایک بہت بڑے بزرگ سے بیعت ہوئے جا کے. انہوں نے ان کو ذکر بتایا کہ آپ یہ ذکر کریں.
تو جب ذکر کرنے لگ گئے تو ان کو جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا، کتابیں پڑھی تھیں، وہ ساری ان کو ایسا لگا کہ یہ سب کچھ میں بھولنے لگ گیا۔ اب وہ ذکر جو ہے اصل میں وہ انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، یعنی جو چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ خیالات ہوں، چاہے کوئی عمل ہو، کوئی برے عمل کو وہ پسند کرتا ہو تو ذکر اس سے وہ برا عمل چھڑوا دیتا ہے، وہ خیال اس سے نکال دیتا ہے اس کے ذہن سے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تب انہوں نے تو بڑا وقت گزارا تھا تحقیق کرتے ہوئے اور کتابیں پڑھتے ہوئے، کئی سال گزارے تھے۔ اب جب انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا تو ان کو ایسے لگا جیسے میں سارا علم بھولنے لگ گیا۔ اب یہ تو ان سے برداشت نہیں تھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، تو ان کے مرشد نے ان سے کہا کہ بھئی آپ گھبرائیں نہیں، یہ علم کہیں نہیں جاتا، یہ علم کی جو نحوست ہے، جو علم آپ نے حاصل کیا تھا لیکن وہ فائدے مند نہیں تھا، تو اس کی وہ ظلمت نکل رہی ہے ذکر سے، اور اس میں جو فائدے والی چیز ہے وہ محفوظ رہ جائے گی ذکر سے، آپ گھبرائیں نہیں۔ لیکن ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا بھئی اب یہ کہہ تو رہے لیکن شیخ کی بات پہ ان کو اعتماد نہ ہوا، وہ بہرحال مجلس چھوڑ کے چلے گئے اور پھر اپنے کام میں لگے، مگر اپنے شیخ سے عقیدت رکھی انہوں نے، یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے مرشد جو ہیں صحیح۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سامنے آ گیا انسان کی شکل میں، اس نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اب انہوں نے تو یہ سارے دلیلیں سمجھی تھی عقل کے ذریعے، اللہ کو ایک مانا تھا عقل کے ذریعے انہوں نے دلیل دینی شروع کر دی ہے کہ میں اللہ کو اس وجہ سے ایک مانتا ہوں۔ وہ بھی آگے شیطان تھا، اس نے بھی فرشتوں کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی، وہ بھی کوئی کم عالم تو نہیں تھا، اس نے آگے ان کی دلیل کو رد کر دیا، اس نے ایسا سوال کر دیا کہ ان کو پہلا جواب ہی بھول گیا۔ پھر اس نے پوچھا اب بتاؤ اب اللہ کو کیسے مانتے ہو؟ انہوں نے ایک اور دلیل پیش کی، شیطان نے وہ بھی رد کر دی، اس کا ایسا جواب دیا، اگلا ایسا سوال کر دیا کہ وہ پچھلا جواب بھی ان کو بھول گیا، حتیٰ کہ 100 دلائل انہوں نے توحید کے اوپر دیے کہ میں اللہ کو اس لیے ایک مانتا ہوں یہ وجہ ہے، اس لیے ایک مانتا ہوں یہ وجہ ہے۔ آخر ان کے پاس ساری دلیلیں ختم ہو گئیں۔ اب ان کو یہ فکر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایک ہے بھی کہ نہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس کے ذریعے پہچانا تھا؟ اپنی عقل کے ذریعے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے مرشد کے دل میں بات ڈالی کہ وہ امام راضی جو ہے نا، اس کا خاتمہ خطرے میں ہے۔ تو انہوں نے فوراً، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، توجہ کی اپنے مرید کی طرف، بعض میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کا فرشتہ بھیج دیا۔ انہوں نے آ کے کہا اس مردود سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ایک مانا ہے کسی عقلی دلیل کی وجہ سے ایک نہیں مانا، بس جیسی انہوں نے کہا زبان سے ان کی روح نکل گئی، خاتمہ ایمان پر ہو گئی۔ تو صحبت جو ہے یہ فائدہ ضرور دیتی ہے، اگرچہ اس وقت دے یا کسی اور وقت دے۔ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ انسان عبادت کرتا رہے، کوئی ایک چیز پہ اس کا دماغ اٹک جائے اور وہ چیز ایسی ہو جو اس کے ایمان کو خطرہ بن جائے، اس کے لیے اس کو پتہ بھی نہ ہو، تو وہ صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے اس کے ایمان کو بچا لیتے ہیں صحبت کی وجہ سے۔ کوئی تقریر اس کو سن لیتا ہے ایسی، کوئی کتاب اچانک اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، کہتا اوہو میں تو اس چیز کو ایسے سمجھ رہا تھا، یہ تو ایسے ہے۔ تو صحبت جو ہے وہ یقیناً فائدہ دیتی ہے آدمی کو، بشرطے کہ وہ طلب کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ، یعنی اللہ کی محبت کی خاطر اس صحبت کے اندر آ کے بیٹھے۔ اب جو بات ایک فقیر سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ اور انعامات بھی اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں، جو اپنی نیکی کو بھی کرتا ہے لیکن نیکی کو محفوظ رکھنے کے لیے تقویٰ کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 قسم کا اور علم بھی دیتے ہیں اس کی مزاج کے مطابق۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رب ہونے کی پہچان کراتے ہیں۔ جب وہ عبادت کرتا رہتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، سارے جہانوں کو پال رہا ہوں، تو میری ربوبیت کتنی طاقتور ہے، میرے اور مخلوق کے اندر کتنا فرق ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کھولتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر ایک نور اس کو اپنے رب ہونے کا بتاتے ہیں
کہ میں رب ہوں. جیسے کہ SHO کبھی کبھی لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یا DC یا اسسٹنٹ کمشنر اپنے علاقے کو لوگوں کو روب ڈالنے کے لیے کبھی کبھار کوئی ایسی حرکت بھی کرتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ اس کے دیکھیں یار اس کی تو بڑی اتھارٹی ہے، ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے دفتر میں بیٹھتا ہے، ہم اس کو تھانے میں سمجھ رہے تھے کہ یہ ملزموں کو صرف پکڑتا ہے، لیکن وہ جب باہر آ کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے تو اس وقت لوگوں کے اندر روب طاری ہو جاتا ہے اس کی افسری کا. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض دلوں کے اوپر، بعض اہل ایمان کے اوپر اپنے رب ہونے کی تفصیل کھولتے کہ میں اگر رب، میں نے اپنے آپ کو رب کہا ہے تو میں رب ہوں کیسے؟ تو جب وہ رب، اس کی تجلی، اس کا نور الگ عطا فرماتے ہیں اپنی ربوبیت کا. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ربوبیت کا نور عطا فرمائے خاص علیحدہ سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ اس کو چھوٹی نظر آنے لگ جاتی ہے. مخلوق کی حقیقت اس کے نزدیک ہوتی ہے کہ سارا کچھ تو خالق کے ذریعے ہو رہا ہے. مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بے شک پیدا کیا ہے، لیکن مخلوق کے اندر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی جب تک خالق نہ کچھ کرے. یہ بات اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ سے سمجھا دیتے ہیں. گویا جو آدمی رب کو رب مان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کو کہتے ہیں رب کی معرفت، تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں مخلوق کو چھوٹا دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. بھئی یہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتے. میں سمجھا سکتا ہوں. یعنی کسی اپنے ولی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رب ہونے کی پہچان اس کو زیادہ کرا دیتے کہ میں اگر رب ہوں تو کیسا رب ہوں. تو پھر لا خوف علیہم، تو مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. یہ خاص تجلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر جب اس کو اپنے رب ہونے کی پہچان کراتے ہیں. ہر ایک کو نہیں، ہر ایک، جیسے اس کی آپ مثال سمجھیں، سیدنا صدیق اکبر 4 خلفاء تھے کہ نہیں؟ چاروں خلفاء کے اندر ایمان بھی مکمل، اسلام بھی مکمل، لیکن کچھ ان کے مزاج میں کچھ چیزیں دوسروں سے زیادہ تھیں. مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص شان تھی جو باقی 3 خلفاء میں نہیں تھی. وہ کیا تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر سب سے زیادہ مہربان تھے. ان کی مزاج میں ارحم امتی بے امتی ابو بکر. حالانکہ مہربان تو سارے تھے، سارے خلفاء، لیکن وہ مہربانی میں دوسروں سے زیادہ تھی. اور یہ حضرت عمر کی کیا، ان کی صفت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ، اگرچہ وہ بھی امت سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک صفت جلالت جو تھی وہ زیادہ تھی. عدل ان کے اندر بہت تھا. وہ کسی کے فیصلہ کرنے کے اندر وہ پھر کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کون سی صفت زیادہ تھی؟ حیا. حالانکہ حیا باقی خلفاء میں نہیں تھی، ان میں بھی تھی، لیکن ان میں حیا دوسروں سے زیادہ تھی، یوں سمجھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی محبت تھی امت کے ساتھ، عدل ان کے اندر بھی تھا، انصاف پسند تھے وہ بھی، اور وہ حیا بھی ان کے اندر تھی، لیکن ان کے اندر زیادہ وصف جو تھا باقیوں سے وہ یہ تھا کہ وہ فیصلہ بڑی جلدی کرتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح سمجھے بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرواتے ہیں، تو اس کا نور عطا کرواتے ہیں، اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ میں رب ہوں تو کیسا رب ہوں. تو اس کی نظر میں مخلوق کا روب ختم ہو جاتا ہے اس ولی کی نظر میں. ایک ولی ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے توحید کا نور عطا فرماتے ہیں. اپنے ہاتھ توحید تو سب مانتے ہیں، سارے ولی مانتے ہیں، کیونکہ ایمان بغیر توحید کے، لیکن اس کی فطرت اور مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ توحید کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے. میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر کوئی فرق پڑے، اس کے ایک ماننے میں کوئی فرق پڑے. تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو توحید کا نور خاص عطا فرماتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ شرک خفی سے بھی بچتا رہتا ہے، بہت محتاط ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کروں جو چھپے، جس کے اندر شرک تو ہو لیکن چھپا ہوا مجھے سمجھ میں نہ آئے. وہ زیادہ محتاط ہو جاتا ہے. اب جو آدمی ایسے ولی کی صحبت میں آئے گا
جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا نور زیادہ عطا کیا ہے دوسروں سے، تو وہ بھی مخلوق کے ساتھ بے خوف ہو جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نور توحید، جس کے اندر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کون سا غلبہ تھا؟ توحید کا تھا کہ نہیں؟ قرآن نے ان کے موحد ہونے کی شان الگ بیان کی ہے نا، حالانکہ سارے پیغمبر موحد تھے کہ نہیں تھے لیکن ہر پیغمبر کی ایک الگ شان تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا تھی کہ آپ توحید کے معاملے میں بالکل کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ دوسرے پیغمبر رعایت کرتے تھے، مخلوق کو موقع دے دیتے تھے، وہ موقع نہیں دیتے تھے کسی کو، وہ ان میں توحید کا غلبہ زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ولی کی صحبت میں بیٹھنے کے اس کو یہ خوشبو بھی اس کے قلب کے اندر منتقل ہوتی ہے کہ اس آدمی کو رب کی پہچان زیادہ ہو جاتی ہے دوسروں سے۔ اور جس ولی کے اندر، جس ولی کے اوپر توحید کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا ایمان اعمال کی محبت تو کرتا ہے، اعمال بھی شروع کر دیتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، لیکن اس کے مزاج کے اندر توحید کا غلبہ زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ ایسے اعمال سے ڈرتا ہے جن کے اندر کوئی چھپا ہوا شرک اس سے ظاہر نہ ہو جائے، اس سے عمل میں نہ آ جائے۔ اور تیسری چیز یہ کہ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کا نور عطا کرتے ہیں، اسلام کا نور۔ اسلام کا مطلب کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے کی ان کی فکر غالب ہوتی ہے کہ کوئی عمل مجھ سے نہ چھوٹے، نہ فرض واجب تو نہیں چھوٹتا، سنت بھی نہ چھوٹے، مستحب بھی نہ چھوٹے، حرام سے بھی حرام سے تو بچتے ہی بچتے ہیں، مکروہ تحریمی سے بھی بچتے ہیں، مکروہ تنزیہی سے بھی بچتے ہیں۔ ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے کس چیز کی طرف؟ فرما برداری کی طرف، کہ کوئی فرما برداری میں سے کوئی عمل مجھ سے نہ چھوٹے۔ یہ ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے دوسروں کی بنسبت۔ اگرچہ سارے اولیاء اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن ان کی فکر میں فرما برداری زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی صحبت، ان کو فرما برداری کی وجہ سے کیا نعمت ملتی ہے کہ ان کے اندر توبہ کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت کثرت سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پوری شان سے ادا نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ماننا چاہیے تھا، میں نے ایسے نہیں مانا۔ تو استغفار کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ان کی صحبت میں جو آ کے بیٹھے گا، اس کی طبیعت کے اندر بھی فرما برداری کا غلبہ تو آئے گا، لیکن توبہ کے ساتھ آئے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ یہ وہ ولی کرتا ہے جس کے اندر فرما برداری کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ فرما برداری بھی کرتا ہے لیکن ڈرتا بھی رہتا ہے۔ اپنے ڈر کو کیسے پورا کرتا ہے؟ توبہ کرتا رہتا ہے بار بار۔ اچھائی کر کے بھی توبہ کرتا ہے، برائی تو وہ ویسے ہی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اچھائیوں پہ بھی توبہ کی عادت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اولیاء کی قسمیں ہیں۔ جیسے انسانوں کے مزاج اللہ نے مختلف بنائے، یہی جب انسانوں کے مزاج ہی جب اللہ کی دوستی اختیار کر جاتے ہیں، اس مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو ایک الگ نور عطا کرتے ہیں۔ اعمال کا نور ان کے پاس ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا نور ان کے پاس ہوتا ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے نور کی وجہ سے ان کے اعمال کا نور تجوری میں بند ہو جاتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور بھی نور ان کو عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو خوف کا نور عطا فرماتے ہیں، کسی کو امید کا نور عطا فرماتے ہیں، کسی کو اپنے رب ہونے کی پہچان کا نور عطا فرماتے ہیں زیادہ دوسرے سے، کسی کو اللہ تعالیٰ توحید کا نور عطا فرماتے ہیں زیادہ، اس کی زیادہ فکر توحید کے اوپر ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اسلام اپنی فرما برداری کا نور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ باقی صحابہ بھی اتباع کرتے تھے، لیکن ان کی شان نرالی تھی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی، جن جن مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سفر کیا، ان مقامات پر وہ رکے۔ حالانکہ یہ صحابہ کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ تھا، وہاں رکے۔ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا وہ وہاں جا کر کے لیٹے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، نماز پڑھی تھی پوری ہجرت کے سفر میں تو انہوں نے وہ پوری ہجرت کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی کرتا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، تو اس کا گلا تنگ تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چھری لے کے
تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی کیا کرنا ہے آپ نے چھری؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا گلا تنگ ہے. وہ کرتا پہنتے تھے نا، یہ بٹن والا تو نہیں تھا، وہ جو اوپر ایک وہ لگاتے ہیں کپڑے کی بٹن، وہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کپڑے ہے نا، اس کا گلا تنگ ہے تو میں چھری سے نا اس کا گلا کاٹ کے نا لمبا کرتا ہوں. تو بیٹا کہنے لگا ابا جان یہ کام تو کینچی سے ہوتا ہے، چھری سے تھوڑی ہوتا ہے. بیٹے نے ٹھیک کہا کہ نہیں کہا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک تنگ تھا تو آپ نے چھری سے کاٹا تھا، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ چھری سے کاٹوں. تو اب ان کے باقی صحابہ نے تو ایسے نہیں کیا، ان کے اندر کس کا غلبہ تھا؟ اسلام کا غلبہ. اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں جو تابعین آ کے بیٹھے ہوں گے، ان کے اندر بھی یہ اسلام کا نور منتقل ہوا، ان کے مزاج میں بھی یہ فرما برداری کا نور زیادہ بڑھ گیا. تو اولیاء اللہ کی اقسام ہے. تو یہ ہر آدمی کی، پھر یہ بھی ہوتا ہے ایک آدمی کا مزاج، ایک اور آخری بات، ایک آدمی کے مزاج میں خوف نہیں ہوتا، وہ باہمت آدمی ہوتا ہے. وہ کسی ایسے ولی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے گا جس کو خوف کا نور عطا فرمایا ہے، اس کے قلب میں بھی خوف کا نور آئے گا، لیکن وہ وہاں پر مطمئن نہیں ہوگا. میں سمجھا سکتا ہوں. پھر جب وہ کسی ایسے ولی کی صحبت میں جائے گا جس کے قلب میں امید کا نور ہے، پھر وہ جا کے خوش ہو جائے گا وہاں پہ. ہاں بھائی یہ اب میری طبیعت کھلی ہے. وہاں پر تو خوف کی حالت میں تھا، لیکن وہ خوف نے بھی اس کو فائدہ پہنچایا کہ وہ گناہوں سے بچتا رہا. لیکن جب وہ کسی امید والے ولی کی صحبت میں آئے گا تو امید کا نور منتقل ہوگا، تو وہ کہے گا ہاں بھائی یہ میرے مزاج کے مطابق ہے، یہ بندہ میرے مزاج کے مطابق ہے، اس کی بیعت کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اقسام ہے، اور بھی اس کے اور بھی کیفیات ہیں، اللہ اور بھی انوارات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ مختصر اس فقیر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی صحبت کس کو کہتے ہیں اور صحبت سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اور صحبت جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی اگر طلب کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی تھوڑی بہت اجتہادی فیصلہ کرنے میں کہ یہ اختیار کیا جائے کہ یہ اختیار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے پھر بعد میں رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں نے تمہیں ایمان اس لیے نہیں عطا کیا کہ اس کو ضائع ہونے دوں، میں بچاتا ہوں تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے. تو اللہ تعالیٰ ایمانوں کی حفاظت بھی فرماتے. پھر آگے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تو سب انسانوں کے ساتھ بہت ہی مہربان اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحمت کرنے والے. جو نہیں مانتا اس کے ساتھ بھی ہے، تو ماننے والے کو کیسے ایمان کو ضائع کریں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ صحبت کی برکات نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی صحبت کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا